رمضان آیا ہے، رمضان جگانے آیا ہے، رحماں سے ملانے آیا ہے، غفلت سے مسلمان جاگ ذرا پیغام سنانے آیا ہے۔ نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے۔ اب مسجدوں کا دائرہ ذرا بڑا کر لو، بس 1 مہینے کا مسلمان آنے والا ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت ہر اس بندہ یا ہر اس بندی تک پہنچانا جس تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پیغام اور دعوت نہ پہنچی ہو۔ جب آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، اس کی اتنی بڑی فضیلت بتائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا کریں گے۔ سوچئے، ماں باپ ہمارے لیے ہماری اچھائی کے لیے جب دعا کرتے ہیں، دنیاوی ہی دعا کر دیتے ہیں تو ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں، آخرت کی دعا کر دیتے تو ہم کتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اس رمضان میں ہم کو یہ کام کرنا ہوگا انشاءاللہ کہ روزانہ اگر ہم 5 اللہ کے نام عربی میں اور اس کا آپ کی مادری زبان میں اس کے ترجمے کے ساتھ اگر آپ حفظ کر لیں گے تو ماشاءاللہ 20ویں روزے تک 20th روزے تک آپ کو پورے 99 نیمز، پورے 99 نام یاد ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ اس قرآن سے آپ اپنے آپ کو اس طرح جڑا لو جس طرح سورج سے روشنی جڑی ہوتی ہے، جس طرح زبان منہ سے جڑی ہوتی ہے، جس طرح ہاتھ اور پاؤں جسم سے جڑے ہوتے ہیں۔ ورنہ غور کیجئے، اگر سورج نہیں تو روشنی ہی نہیں، اگر زبان نہیں تو بات چیت ہی نہیں، اور ویسے ہی اگر ہاتھ پاؤں نہیں تو پھر باقی کا جسم کوئی کام کاج کا نہیں۔ ویسے ہی اگر قرآن کسی مسلمان کی زندگی میں نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ قرآن کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ شفاعت کا جو اللہ نے اتنا بڑا اعزاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ اللہ شفاعت قبول کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ، اور ہم وہ امید میں رہیں گے کہ ہمارے لیے شفاعت ہو۔ لیکن جن مسلمانوں کو قرآن نے جہنم میں قید کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ان کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اور رسول اس دن کہیں گے، اے میرے رب، اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا، اے اللہ، یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں، یہ میری امت کے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اس قرآن سے منہ پھیر لیا تھا، اس قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی، اس قرآن سے نہیں جڑے تھے۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی بے حیائی کی بات ہے، اور افسوس کی بات ہے میری بہنوں کہ ہم ہمارے نبی، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن بیویوں کے نام نہیں جانتے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام بھی نہیں جانتے۔ ان کے نام یاد رکھنا تو دور کی بات ہے، ان کے نام جاننا تو دور کی بات ہے، ہم اتنا بھی نہیں جانتے کہ جملہ کتنی بیویاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں اور کتنی اولاد تھی۔ کوئی بھی قسم کا آوارہ حرکت کرنے والا یا آوارہ حرکت کرنے والی، زنا کرنے والا یا زنا کرنے والی، اس رمضان گڑ گڑا کر سچے دل سے اللہ سے توبہ کیجیے کہ اب نہ زنا نہیں کریں گے، اب انشاءاللہ کوئی آوارہ پن نہیں ہوگا۔ تو سچے دل سے جب آپ یہ نیت کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے جو سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ رمضان جیسے مقدس مہینے میں جس میں اللہ نے قرآن نازل کی، جو وہ مہینہ جس میں اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، رحمتیں نازل ہونے والا مہینہ، اس میں شراب پی کر ایسے لوگ اللہ کی مغفرت کے مستحق نہیں ہو کر اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ صحابیات رمضان کو اپنی عبادتوں میں گزارتے، عبادت کا مہینہ بناتے، اور ایسے بدبخت مسلمان موجود ہیں جو
جو رمضان کو تجارت کا مہینہ بنا دیا، جہاں رمضان میں ان کی پوری فکر تجارت ہے، اور اس تجارت سے اگر تھوڑی سہولت مل گئی تو وہ اللہ کی تھوڑی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی کیسی تجارت سے سہولت مل کر؟ جو سود پر پیسہ لے کر وہ تجارت کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے سود خوری، سود لینا دینا، اس میں ملوث ہونا کتنا بڑا گناہ ہے۔ کیسی بدبختی ہے ہم مسلمانوں میں، ان لوگوں کی، وہ مسلمانوں کی، ہماری، کہ ہم اگر سود کے معاملے میں ملوث ہوتے ہیں تو سوچئے رمضان جیسے مہینے میں اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کا گناہ اپنے آپ پر لے رہے ہیں، اور تو اور اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وار کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت نہیں ہوگی اس مغفرت کے مہینے میں تو کیا ہوگی بتائیے؟ جو فلاں کسی مسلمان کے بارے میں بات کہی تھی وہ جھوٹا الزام تھی، تہمت تھی، تو تہمت کیسے ثابت کرتا؟ ایک عرصہ گزرنے کے بعد اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جہنم کی ایک ایسی بولی میں پھینک دو، ایک ایسے ویل میں پھینک دو جس کی دیواریں جاگ ذرا پیغام سنانے آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ساریہ فاطمہ آج کے اس منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی ناظمہ رہوں گی۔ الحمدللہ میں IREF شعبہ خواتین کی مقررہ ہوں اور BA سائیکالوجی کی فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرے والدین جناب عمران اور ان کی پہلی اہلیہ محترمہ ندا ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے اب میں میری بہن امت الاحد کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آج کے اس خواتین کے اجتماع کی شروعات تلاوت قرآن سے کریں اور تلاوت کیے ہوئے آیات کا مفہوم سنائیں۔ امت الاحد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام امت الاحد ہے اور میں 10th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں IREF کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور جناب عمران اور محترمہ امت المتین کی سب سے بڑی بیٹی ہوں۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کو قرآن مجید سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 یعنی 183 اور 185 یعنی 185 کی تلاوت کروں گی، پھر ان کا اردو میں مفہوم بھی سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، تم سب پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم لوگ اللہ کا تقوی حاصل کر سکو۔ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور کھلی ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میں IREF کا بنیادی تعارف دینا چاہتی ہوں۔ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی و صدر جناب عمران ہیں۔ IREF کا بنیاد
ہمارے اس دور کے سب سے مشہور اور معروف مبلغ دین شیخ احمد دیدات کے کام کے نہج پر رکھا گیا ہے۔ شیخ احمد دیدات سے متاثر ہو کر جناب عمران نے اسلامی دعوتی کام کو IREF کے ذریعے شروع کیا۔ IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ کرنا اور تشہیر کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے۔ IREF کا نصب العین قرآن اور حدیث بفہم اور منہج صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے۔ آئیے اب میں آپ سب کو ہماری آج کی مقررہ محترمہ امت المتین کا مختصر تعارف دوں گی۔ محترمہ امت المتین BSc جینیٹکس کی طالبہ ہیں اور انہوں نے جب جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کیا تو اس کے بعد سے اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ IREF کے شعبہ خواتین کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کی دعوت کا کام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج اگرچہ کہ محترمہ امت المتین 5 بچوں کی ماں ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اولاد یا گھریلو ذمہ داری ایک عورت کو دعوت دین سے رکا سکتی ہیں۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو زبان میں تقاریر کرتی ہیں اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز بھی جناب عمران کی تقاریر کے ساتھ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں کہ 2019 میں کووڈ شروع ہوا تھا، جس کی وجہ سے پچھلے کچھ سال کے رمضان لاک ڈاؤن ہونے سے گھروں میں ہی گزر گئے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے سن 2022 عیسوی یعنی 1443 ہجری کا یہ رمضان انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم سب کو نصیب ہونے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ساری دنیا کے مسلمان کو صحت اور ایمان کے ساتھ یہ رمضان گزارنے کی ایسی توفیق عطا فرمائیں جیسے کہ توفیق اللہ نے ہم سب کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور صحابیات کو ان سب کی ساری زندگی میں عطا کی تھی، آمین۔ الحمدللہ IREF کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ موقع کے حساب سے پروگرامز کا انعقاد کیا جائے، لہٰذا اللہ کی رضا کے لیے اس بار بھی IREF کے شعبہ خواتین کی جانب سے آج کا یعنی 20 مارچ 2022 عیسوی اتوار کو آپ تمام کے لیے ایک ہفتہ بعد انشاءاللہ آغاز ہونے والے رمضان کی مناسبت کو نظر میں رکھتے ہوئے محترمہ امت المتین کا بیان رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ اب میں IREF کے شعبہ خواتین کی منتظمہ اور آج کی مقررہ محترمہ امت المتین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اشتہار کیے گئے عنوان یعنی اس رمضان کے 5 اہم کام پر اپنا بیان شروع کریں۔ محترمہ امت المتین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، میں میری تمام بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے اس رمضان میں 5 اہم کام۔ لیکن بیان کے شروعات میں ہی میں چاہتی ہوں کہ ہم مسلمان عورتوں کو جو 3-4 مسائل یا سوالات رمضان یا روزے وغیرہ سے متعلق ہوتے ہیں وہ آپ تمام کی سہولت کے لیے مختصر میں بیان کر دوں، اور پھر انشاءاللہ اشتہار کیے گئے میری تقریر کے اصل عنوان اس رمضان میں 5 اہم کام پر اپنا بیان کروں۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ کون سے عام سوالات ہیں جو ہم مسلمان عورتوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو رمضان سے متعلق آتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا بنیادی سوال ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ کون سے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں جن پر روزے فرض نہیں ہیں۔ جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 اور آیت نمبر 185، یعنی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 اور 185 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام قسموں کے مرد اور عورتوں کا ذکر کیا جس پر اللہ نے روزے فرض نہیں رکھا، جیسے کہ اگر کوئی نابالغ ہو یا ذہنی مریض ہو یا پھر کوئی ایسی مستقل بیماری میں، ایسی سخت پرماننٹ بیماری میں مبتلا ہوں کہ اس بیماری کی وجہ سے ان کو دن بھر میں دواؤں کا اور غذا کا ان کو روزے کے اوقات میں بھی استعمال کرنا پڑتا ہو، اور اگر وہ اس حالت میں روزہ رکھیں گے تو ڈاکٹر سرٹیفائی کر دے، تصدیق کر دے کہ ان کے جان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ واجب وجوہات کی وجہ سے نہ رمضان میں روزے رکھ سکتے ہیں اور نہ رمضان کے بعد اس کی قضا کر سکتے ہیں، تو ایسے قسم کے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 میں یہ حکم دیا ہے کہ ہر ایک چھوڑ دیے گئے روزے کے لیے ایک مستحق بھوکے غریب کو پیٹ بھر ایک وقت کا کھانا کھلا دیا جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فدیے کے طور پر قبول کر لیں گے۔ لیکن اگر بیماری مستقل نہ ہو یعنی پرماننٹ نہ ہو بلکہ عارضی ہو یعنی ٹیمپرری ہو، اور یہ بیماری رمضان کے دوران لگ جائے تو پھر شفا ہوتے ہی جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کرنا لازم ہے، اور اگر قضا نہیں کریں گے تو ان کو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا کہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے پر کسی صحت مند مسلمان مرد یا عورت کو ہوگا۔ اب آئیے اور کون سے قسم کے مرد اور عورتیں ہیں جن پر اللہ نے روزے فرض نہیں کیے بیماری کے اس کے ریزن کے علاوہ، وہ جان لیتے ہیں۔ اور یہ تمام وہ قسم کے لوگ ہیں کہ اگرچہ وقتیہ وہ رمضان کے روزوں کی ان کو چھوٹ ہے لیکن بعد میں روزے رکھنا ان کے لیے لازم ہے، اور اگر یہ بعد میں اس کی قضا نہیں کریں گے تو اتنا ہی ان کو گناہ ملے گا جتنا کہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے پر کسی صحت مند مسلمان مرد یا عورت کو ہوگا۔ ان میں آپ غور کریں گے اللہ نے جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 اور آیت نمبر 185 اور اسی طریقے سے صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1946 یعنی صحیح بخاری والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 1946 میں قسم کے مرد اور عورتوں کا ذکر کیا کہ جو مسلمان مرد یا عورتیں رمضان کے دوران سفر کر رہے ہیں تو ان کو روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے لیکن بعد میں قضا کریں گے۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں جن کو رمضان کے مہینے میں حیض آ جائے یا وہ عورتیں جن کو رمضان کے مہینے میں اولاد پیدا ہو تو پاکی کا غسل لینے کے بعد اگر رمضان ہی چل رہا ہے تو باقی کے روزے رہیں گے، اور جتنے روزے چھوٹ گئے ان کی قضا کرنا لازم ہے، اور میری بہنوں اگر قضا نہیں کریں گے تو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا کہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے پر کسی صحت مند مسلمان مرد یا عورت کو ہوگا۔ جو مائیں حمل سے ہوں یعنی پریگننٹ ہوں یا اولاد کو اپنا دودھ پلاتی ہوں اور ان دونوں حالات میں روزہ رکھنے پر وہ شدت کی کمزوری محسوس کرتی ہیں تو ڈاکٹر اگر ان کو سرٹیفائی کر دیں یا ڈاکٹر تصدیق کر دیں
کہ اگر یہ اس حالت میں روزہ رکھیں گی تو پھر ان کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے، یا حمل گر سکتا ہے یعنی مسکیریج ہو سکتا ہے، یا اسی طریقے سے بچے کے لیے دودھ اتنا کم ہو جائے گا کہ پینے والے بچے کو بھوکا رکھنا پڑے گا. تو ڈاکٹر سے مشورہ لینے کے بعد ہی ایسی قسم کی عورتیں رمضان کے روزے چھوڑ سکتی ہیں. لیکن جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کرنا لازم ہے. اگر قضا نہیں کریں گے تو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا کہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے پر کسی صحت مند مسلمان مرد یا عورت کو ہوگا. تو یہ عام طور پر پوچھے جانے والا پہلا سوال ہے، کون سے قسم کے مرد اور عورتوں پر روزہ فرض نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسی طرح دوسرا عام طور پر پوچھے جانے والا سوال رمضان سے متعلق کیا ہے. وہ یہ ہے کہ کون سی بنیادی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ غور کیجئے، پہلی بنیادی وجہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے جان بوجھ کر کچھ کھا لینا یا پی لینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر غلطی سے کچھ کھایا پی لیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کی دلیل آپ کو صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1933 میں مل جائے گی، یعنی صحیح بخاری والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 1933 میں آپ کو مل جائے گی. دوسری بنیادی وجہ، اگر کوئی مسلمان شوہر اور بیوی روزے کی حالت میں ہم بستری کرتے ہیں یعنی سیکشل انٹرکورس کرتے ہیں، یا ایک دوسرے کے اس طرح روزے کی حالت میں قریب آ جائیں جس سے منی خارج ہو جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یا کوئی بھی مسلمان مرد یا عورت روزے کی حالت میں کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے منی خارج ہو جاتی ہے تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور ایک اہم بات یہاں جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان روزے کی حالت میں سو رہا ہو یا سو رہی ہو اور نیند میں احتلام ہو جائے یعنی ویٹ ڈریم آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نیند میں منی خارج ہو جانا، ویٹ ڈریم آنا، یہ روزے دار کے اختیار کے باہر کی چیز ہے. اسی طریقے سے تیسری بنیادی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے ان دواؤں کا استعمال کرنا جو آپ کے حلق کے اس حصے سے داخل کی جائیں جہاں سے آپ کا کھانا اور پانی داخل ہوتا ہے، یعنی ہمارے فوڈ پائپ سے اگر کوئی دوائیں جاتی ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ایسے آئی وی فلوئڈز وغیرہ جو آپ علاج کے خاطر رگوں میں جو دیے جاتے ہیں اس کی اجازت ہے. لیکن ایسے آئی وی فلوئڈز جیسے کہ گلوکوز چڑھانا یا پروٹین کے انجیکشنز وغیرہ لینا جس سے کمزوری دور ہو جائے اور طاقت آئے، یعنی اینی تھنگ فار نیوٹریشن، یہ سب حرام ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ بنیادی دوسرا پہلو تھا کہ کون سی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں تیسرا عام طور پر پوچھے جانے والا سوال رمضان یا روزے سے متعلق کیا ہے. وہ ہے رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا. رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ ادا کی جائے، اس کی قرآن اور حدیث سے ہم کو کوئی دلیل نہیں ملتی، بلکہ زکوٰۃ کا تو حکم اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 43، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 110، اسی طریقے سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 277، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 162، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55، اور اسی طریقے سے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کا حکم آیا ہے. اسی طریقے سے جب آپ صحیح بخاری پڑھتے ہیں جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1395 سے حدیث نمبر 1512، یعنی بخاری شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1395 سے حدیث نمبر 1512 تک تفصیلات میں زکوٰۃ کے مسائل اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہم کو ملتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ صحیح مسلم پڑھتے ہیں جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2263 سے لے کر حدیث نمبر 2454 تک، یعنی صحیح مسلم جلد نمبر 3 والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 2263 سے لے کر حدیث نمبر 2494 تک زکوٰۃ کے تفصیلات آئے ہیں. اب رہا مسئلہ ان لوگوں کا جو رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو میں ایک بات واضح طور پر ہماری بالغ مسلمان بہنوں اور عورتوں کو بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ملکیت میں یعنی آپ کی اونرشپ میں یعنی آپ مالک ہیں ایسے سونے یا سونے کے زیورات کی، یعنی
گولڈ یا گولڈ جیولری جو آپ کے پاس ہو اور وہ 87 گرامز منیمم ہو, 87 گرام منیمم ہو, یا اس کے برابر کی رقم یعنی پیسہ آپ کے پاس ہو, اور یہ پیسہ یا یہ جیولری یا یہ سونا آپ کے پاس ایک قمری سال ہو, 1 لونار ایئر تک ہو, تو پھر اس سونے پر یا اس کے برابر کی قیمت کے پیسے پر زکوٰۃ نکالنا 2.5%, 2.5%, جو قرآن میں اللہ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں 8 جگہوں کا ذکر کیا ہے, وہاں زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. اس سے ایک بات تو میں نے واضح کر دی کہ اگر کوئی مسلمان بہن یہ سوچتی ہے, یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ اگر مال عورت کا ہے, سونا عورت کا ہے, عورت کی ملکیت کی کوئی چیز ہے, تو اس عورت کا سگا باپ, سگا بھائی, سگا بیٹا یا شوہر زکوٰۃ ادا کرے گا, تو یہ 100% غلط بات ہے, یہ 100% غلط بات ہے. کیوں؟ کیونکہ جس کا مال ہے اس کو زکوٰۃ نکالنا ہے. مال اگر مرد کا ہوگا تو مرد زکوٰۃ ادا کرے گا, مال اگر عورت کا ہوگا تو عورت زکوٰۃ ادا کرے گی. یہ دلیل کہ عورت کو خود کی زکوٰۃ نکالنا ہے آپ کو صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1462 میں مل جائے گی, یعنی صحیح بخاری والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 1462 میں مل جائے گی. ہاں, اگر کوئی مسلمان عورت کا باپ, بیٹا یا بھائی یا اس کا شوہر اس مسلمان عورت کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ اجازت ہے, اور یہ اس مسلمان عورت پر احسان ہوگا ماشاءاللہ. تو یہ بنیادی باتیں زکوٰۃ کے مسئلے پر تھیں. آئیے چوتھا عام طور پر پوچھے جانے والا سوال رمضان کے تعلق سے جو ہے وہ آپ سب کو بتا دوں. وہ سوال کیا ہے کہ کیا مسلمان عورتیں تراویح, اعتکاف اور عید کی نماز کے لیے مسجد اور عیدگاہ جا سکتی ہیں یا نہیں؟ بے شمار دلائل موجود ہیں کہ ہماری صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مسجد کو جا کر تراویح کی نماز ادا کرتی تھیں, سوائے اس کے کہ وہ شرعی طور پر ناپاکی کی حالت میں ہوں. تو تراویح کا ایک ماشاءاللہ مسئلہ ہم کو کلیئر ہو گیا. اب رہا مسئلہ اعتکاف کا, تو اعتکاف کا حکم اور بے شمار احادیث جو اعتکاف پر آئی ہیں, جس آیت میں اللہ نے اعتکاف کا ذکر کیا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں جو اللہ نے اعتکاف کے بارے میں بتایا ہے, اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے معتبر علماء اکرام نے, جیسے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ, ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, اور حالیہ زمانے کے ہمارے معتبر علماء جیسے کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ, شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ان تمام نے انہوں نے دلائل پیش کیے کہ امہات المومنین سے, صحابیات سے, تابعین و تبع تابعین سے ایک بھی دلیل نہیں ملتی کہ سوائے مسجد کے ان عورتوں نے کہیں اور اعتکاف کیا ہو. تو ایک بھی دلیل کیا نہیں ملتی کہ مسجد کے علاوہ کہیں اعتکاف کیا ہو. اعتکاف کی جگہ گھر ہے یا کوئی دوسری جگہ ہے مسجد کے علاوہ, کوئی بھی قرآن حدیث سے ہم کو دلیل نہیں ملتی. اب رہا مسئلہ عورتوں کا عیدگاہ کو جانے کا. جب آپ صحیح بخاری پڑھتے ہیں جلد نمبر 1 حدیث نمبر 324, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اگر وہ حیض کی حالت میں بھی ہوں تو ان کو عیدگاہ جا کر دعاؤں میں شامل ہونے پر خوب ابھارا ہے. اور حیض والی عورتوں کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ عیدگاہ میں جہاں نماز پڑھنے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس جگہ پر نہ جاؤ, لیکن عیدگاہ ضرور جاؤ, اور جب امام دعائیں کرے تو ان دعاؤں میں شامل ہو جاؤ. اور باقی کی جو عورتیں ہیں وہ تو نماز میں بھی شامل ہو جائیں گی ماشاءاللہ. تو یہ بنیادی باتیں رمضان کے جو عام سوالات ہم کو آتے ہیں یہ میں نے آپ سب کو بتائے. اب آئیے میرے اصل عنوان پر میں اپنی گفتگو شروع کروں, اور میری تقریر کا جو اصل عنوان ہے وہ ہے اس رمضان میں 5 اہم کام. الحمدللہ اس سال 2 یا 3 اپریل 2022 عیسوی کو رمضان المبارک کا مہینہ جو 1443 ہجری کا آغاز ہوگا, اور ہر مسلمان, عام و خاص مسلمان جانتا ہے اور جانتی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد
یعنی روزہ اس رمضان کے مہینے میں رکھتے ہیں. اور دراصل روزے کے لیے جو قرآن حدیث میں لفظ آیا ہے وہ الصوم ہے. تو ہم مسلمان رمضان کے مہینے میں صوم جو رکھتے ہیں سحری سے لے کر افطار تک الحمدللہ ہم اللہ کے لیے صوم رکھتے ہیں. صوم کے تعلق سے، رمضان کے تعلق سے جو آیتیں میری تقریر کے شروعات میں نے جو تلاوت کی تھی وہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں نے تلاوت کی تھی، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مسلمانوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. اور اسی طریقے سے اللہ نے اس کے بعد کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں فرمایا، اس میں 2 الفاظ جو اللہ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں وہ ہے ایام معدودات. رمضان کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں رمضان 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس کے بعد کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ فرماتے ہیں، اس کا ایک حصہ ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور پاؤ جب تم رمضان کا مہینہ تو پھر اس میں صوم رکھو، یعنی اس میں روزے رکھو. اور اسی طریقے سے جب آپ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 8 پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی 5 بنیادیں بتائی ہیں اس میں سے ایک بنیاد کہا وصوم رمضان، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا. پوری قرآن اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، خاص طور پر جس آیت میں اللہ نے روزے رکھنا ہم پر فرض کیے ہیں، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی مسلمان رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں فرض کہہ کر روزے رکھتا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے. تو یہ بات رمضان کی اہمیت بنیادی طور پر ہم سمجھ چکے ہیں. اب دیکھیے آپ الحمدللہ بے شمار ان گنت نیک کام رمضان کے مہینے میں ہم روزے کی حالت میں اور افطار کے بعد کرنے کے لیے بتائے جا سکتے ہیں. لیکن آج کے ہمارے اس دین سے بے پرواہ، اس دین سے غیر دلچسپی رکھنے والے مسلم معاشرے کو نظر میں رکھتے ہوئے میں نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ 5 ایسے بنیادی کام آپ سب کو بتا دوں تاکہ ہم یہ 5 کام اس رمضان میں کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہم کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین. یہ 5 کام جو ہم سب کو خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ سب کو بتاؤں گی. جس میں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا کام اس رمضان جو آپ کو اور مجھے ہر مسلمان کو یہ کرنا ہے وہ کیا ہے دیکھ لیجئے. وہ ہے کہ اللہ کے 99 نام یعنی اللہ کے 99 نیمز کو عربی میں اور اردو یا انگریزی یا آپ کی مادری زبان ترجمے کے ساتھ اس کو حفظ کر لیجئے. مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے 99 نام 99 نیمز کو آپ عربی میں اور اس کے ترجمے کے ساتھ ماشاءاللہ حفظ کر لیجئے. میری اس بات کی اہمیت بتانے کے لیے، یہ کام کی اہمیت بتانے کے لیے قرآن اور حدیث سے ماشاءاللہ میں اپنے آپ کو دلائل پیش کروں گی. سب سے پہلے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ نے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے کر بلائے، نیک اعمال کرے اور کہے فخر سے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. میری بہنوں اس آیت پر غور کیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے دنیا والو، تم چاہے کسی بھی چیز کو یا کسی بھی شخص کو یا کسی بھی شخص کے کسی بھی کارنامے کو
چاہے کتنی بھی بڑی کامیابی کیوں نہ بتا لو، لیکن میں نے ارادہ کیا ہے، میں اللہ جو تم سب کا رب ہے، تم سب کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک، جسے چاہے جنت دے جسے چاہے جہنم میں پھینک دے، تو میں اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ تم سب میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے کر بلائے۔ لیکن اللہ کی طرف بلانے والا یا اللہ کی طرف بلانے والی کو ہی اگر اللہ کا تعارف ویسا نہیں ہے جیسا اللہ نے اس قرآن میں اپنے نام و صفات سے بتایا ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ہم نے سیکھا ہو، تو پھر کیا فائدہ؟ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ادعوا اللہ و عبدوا الرحمن، اللہ کہہ کر پکارو یا الرحمن کہہ کر پکارو، فَأَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تمام اسماء الحسنى، تمام پیارے نام و صفات صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے دو بنیادی باتیں سمجھنا ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام قرآن مجید میں آئے ہوں اور جو نام سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو احادیث میں پکارا ہو، اس کے علاوہ ہم کوئی اور نام یا صفت اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک بار پھر سے دوہرا دیتی ہوں، قرآن میں جو ناموں سے اللہ نے اپنے آپ کو پکارا ہو اور جن نام و صفات سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اللہ کو پکارا ہو، اس کے علاوہ ہم کوئی اور نام یا صفت سے اللہ کو نہیں پکار سکتے، چاہے وہ نام ہم کو کتنا بھی پسند کیوں نہ آ جائے اور چاہے وہ نام ہمارے معاشرے میں کتنا بھی عام کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہندوستان، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، ایران وغیرہ کے علاقوں میں خدا نام اللہ کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور جب آپ غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا نام قرآن کی کسی آیت میں نہیں آیا اور نہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کسی بھی صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو پھر یہ غلطی ہم سے کیوں ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کو خدا کہہ رہے ہیں، خدا حافظ کہہ رہے ہیں؟ یہ غلطی کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں 99.99% 99.99% مسلمان آج کے اللہ کے جو پورے نام و صفات قرآن حدیث میں آئے ہیں ان سے پوری طریقے سے واقف ہی نہیں ہیں۔ تو یہ بات ہم کو جاننا ضروری ہے کہ اللہ کو انہی نام اور صفات سے ہم پکاریں گے جو قرآن میں اور احادیث میں آئے ہوں۔ جن علماء نے اللہ کے جو تمام نام اور تمام صفات قرآن اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آئے ہوں ان کو جمع کیا تو ماشاءاللہ 110 سے زیادہ نام و صفات ان علماء اکرام نے ماشاءاللہ جمع کر دیا، جن میں قابل ذکر نام شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ میری اس بات سے آپ لوگوں کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں، اللہ کے صرف 99 نیمز ہیں، کیونکہ میں نے 110 سے زیادہ علماء نے جمع کیا یہ بتایا۔ تو ہم اکثر کیوں سمجھتے ہیں کہ اللہ کے صرف 99 نیمز ہیں؟ ایک اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو غلط سمجھنے کی وجہ سے یہ غلط فہمی عام ہو رہی ہے۔ کون سی حدیث؟ جب آپ صحیح بخاری پڑھتے ہیں جلد نمبر 9 حدیث نمبر 7392 یعنی والیوم نمبر 9 حدیث نمبر 7392، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کے 99 نیمز ہیں، جو کوئی جنہیں سمجھ کر حفظ کر لے تو اللہ اس کو جنت میں ڈال دے گا۔ غور کیجئے، اس حدیث میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں۔ حدیث کو معتبر علماء اس کو سمجھاتے ہوئے اس کی تشریح کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ تمام نام جو اللہ کے قرآن میں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آئے ہیں، وہ تمام نام و صفات میں سے جو کوئی 99 نام یاد کر لے، 99 نام سے یاد کر لے، ان کو سمجھ کر اللہ اس کو جنت دے دے گا۔ تو یہ اس حدیث کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اب انشاءاللہ اس رمضان میں جو اللہ ہم کو نصیب کرے، پورا رمضان ہم کو نصیب کرے، آمین۔ اس رمضان میں ہم کو یہ کام کرنا ہوگا انشاءاللہ
کہ روزانہ اگر ہم 5 اللہ کے نام عربی میں اور اس کا آپ کی مادری زبان میں اس کے ترجمے کے ساتھ اگر آپ حفظ کر لیں گے تو ماشاءاللہ 20ویں روزے تک 20th روزے تک آپ کو پورے 99 نیمز، پورے 99 نام یاد ہو جائیں گے ماشاءاللہ. اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہوگا میری بہنوں، کہ آپ لوگ تاخراتوں میں ان نام و صفات سے اللہ کو آپ کی دلی مرادیں اور دعاؤں میں قبول کروا سکتے ہیں ماشاءاللہ. جن بہنوں کو اللہ کے 99 نیمز، اللہ کے 99 نام کی لسٹ چاہیے، تو آپ لوگ انشاءاللہ IREF کا جو واٹس ایپ نمبر ہے اس پر ریکویسٹ مانگ سکتے ہیں. ریکویسٹ کیجیے، آپ کو انشاءاللہ وہ لسٹ مل جائے گی، میسیج کر دیجیے. IREF کا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ ہے 9989031373، یعنی 9989031373. اس پر آپ کا نام، آپ کے علاقے، آپ کے شہر کا نام بھیج دیجئے اور ریکویسٹ دیجئے کہ آپ کو 99 نیمز کی لسٹ چاہیے. انشاءاللہ آپ کو وہ لسٹ دے دی جائے گی. اور اسی طریقے سے رمضان کے دوران IREF کا جو فیس بک پیج ہے جس کا نام IREF پوسٹس ہے، یعنی IREF POSTS، اس پر بھی انشاءاللہ رمضان کے دوران آپ کو لسٹ مل جائے گی. تو یہ بات آپ سب کو بتانی اہم تھی. دوسری اہم بات جو ہم سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 100 میں سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے کہ اللہ کے تمام نام اور اللہ کے تمام صفات، تو یہ نام اور صفات سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، یا یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی کوئی صفت کسی اور میں موجود ہو. اگر یہ کوئی سوچتا ہے، یہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے، تو یہ بھینکر قسم کا شرک ہے میری بہنوں. اور شرک وہ گناہ ہے، اگر کوئی شرک کرتے ہوئے اللہ پر ایمان نہیں لایا اور شرک کرتے ہوئے ہی مر گیا یا مر گئی، تو اللہ کہتے ہیں شرک وہ واحد گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کریں گے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں کیا ہے. تو اس رمضان میں سب سے پہلا کام ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے 99 نام سے اس کو سمجھ کر یاد کرنا ہے، حفظ کرنا ہے، تاکہ ہم اللہ سے جڑ جائیں. اور ہم سب جانتے ہیں اللہ سے جو جڑ جاتا ہے وہ سب سے بہتر اور سب سے بہترین اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمت اس دنیا میں دے رہے ہیں. تو یہ پہلا کام ہو گیا. آئیے جانتے ہیں وہ دوسرا کام کون سا ہے جو ہم کو اس رمضان میں کرنا ہے. وہ ہے اس قرآن سے آپ اپنے آپ کو اس طرح جڑا لو جس طرح سورج سے روشنی جڑی ہوتی ہے، جس طرح زبان منہ سے جڑی ہوتی ہے، جس طرح ہاتھ اور پاؤں جسم سے جڑے ہوتے ہیں. ورنہ غور کیجئے، اگر سورج نہیں تو روشنی ہی نہیں، اگر زبان نہیں تو بات چیت ہی نہیں، اور ویسے ہی اگر ہاتھ پاؤں نہیں تو پھر باقی کا جسم کوئی کام کاج کا نہیں. ویسے ہی اگر قرآن کسی مسلمان کی زندگی میں نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں. تو قرآن سے جڑنا اس رمضان کا اہم ترین کام انشاءاللہ ہم سب بنا لیں گے. اور قرآن سے جڑنے کی اہمیت، قرآن کی طاقت اور اس کی اہمیت کتنی ہماری زندگی میں اہم ہے، آپ سب کو ایک حدیث مبارکہ سمجھانا چاہتی ہوں جس سے آپ کو اور مجھے، ہم سب کو قرآن کی اہمیت سمجھ میں آ جائے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں جس کی شفاعت کے لیے ہم مسلمان تڑپیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اللہ سے شفاعت کر دے، ایسے رحمت للعالمین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے کہ وہ مسلمان جن کو جہنم میں قرآن نے قید کر دیا ہے، میں ان کی شفاعت نہیں کر سکتا. یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 7440 میں مل جائے گی. صحیح بخاری والیوم نمبر 9 حدیث نمبر 7440. قرآن کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ شفاعت کا جو اللہ نے اتنا بڑا اعزاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ اللہ شفاعت قبول کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ، اور ہم وہ امید میں رہیں گے کہ ہمارے لیے شفاعت ہو. لیکن جن مسلمانوں کو قرآن نے جہنم میں قید کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ان کی شفاعت نہیں کر سکتا. اور
پوری قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے متعلق کوئی ایسی مخصوص آیت نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حق میں شفاعت کریں گے. اس کے برعکس یعنی ان کانٹراسٹ ٹو اٹ اللہ نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 30 میں فرمایا, سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کو کیا کہیں گے وہ بتا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا ربی, اور رسول اس دن کہیں گے اے میرے رب, انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, اے اللہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں, یہ میری امت کے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اس قرآن سے منہ پھیر لیا تھا, اس قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی, اس قرآن سے نہیں جڑے تھے. تو سوچئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بات کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کرے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہی دیں گے اگر آپ اس قرآن سے نہیں جڑے. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری جلد نمبر 6 حدیث نمبر 5027 میں فرماتے ہیں, یعنی صحیح بخاری والیوم نمبر 6 حدیث نمبر 5027 میں فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. غور کیجئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جس نے قرآن کو حفظ کیا, یاد کر لیا مکمل قرآن کو, وہ سب سے بہترین نے نہیں کہا, سب سے بہترین اس شخص کو کہا جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو لہٰذا قرآن سیکھنے کے لیے میری بہنوں سب سے پہلا کام جو آپ کو اور مجھے ہم سب مسلمانوں کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی اتنی تو عربی ہم کو سیکھ لینا چاہیے کہ جب آپ قرآن کو عربی میں پڑھیں تو اس کے زیادہ تر معنی آپ بغیر ترجمے کے سمجھ جائیں. میجورٹی قرآن, زیادہ سے زیادہ قرآن آپ جب عربی میں پڑھیں تو ترجمے کے بغیر اس کو سمجھ جائے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کرنے سے پہلے تک اتنا تو ہم کو کم از کم کرنا ہے کہ قرآن کا معتبر ترجمہ آپ کی مادری زبان میں لے کر اس کو تھوڑا تھوڑا ہم کو پڑھنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے ہم قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھا دیں. اس کے علاوہ قرآن سے جڑنے کے لیے ایک اور اہم ترکیب آپ سب کو بتا دوں, وہ یہ ہے جو اس رمضان انشاءاللہ ہم کریں گے, وہ ہے کہ قرآن مجید کی جو چھوٹی جو صورتیں ہیں جو ہم کو پوری یاد ہیں, تقریباً اکثر مسلمانوں کو یہ یاد ہیں, چھوٹے بچوں کو بھی ہم یہ صورتیں یاد دلاتے ہیں, جیسے کہ سورۃ العصر سورہ نمبر 103 سے سورہ ناس سورہ نمبر 114 تک. یہ جو چھوٹے صورتیں ہیں عربی میں تو ہم کو ماشاءاللہ یاد ہیں, لیکن عربی کے ساتھ ساتھ اس کا انگریزی میں, اردو میں یا آپ کی اپنی مادری زبان میں اس کے ترجمے کو بھی یاد کر لیجئے. اس سے فائدہ کیا ہوگا, دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ ہوں, کسی بھی مسلمان یا غیر مسلمان کو قرآن سکھانے کے لیے یہ چھوٹی صورتوں کا عربی اور اس کا ترجمہ آپ کو کام آ جائے گا. اس کے علاوہ قرآن مجید کے جو چند اہم عنوانات ہیں جس کے تحت جو دلائل موجود ہیں, یعنی ان دلائل میں جو آیتیں اور اس کے جو ترجمے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ آپ یاد کر لیجئے. مثال کے طور پر توحید کا ذکر, اللہ کی وحدانیت, توحید اللہ کا ذکر جو قرآن میں آیا ہے, جو خالص اللہ کا ذکر جس میں آیا ہے وہ ہے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4. اس کو آپ عربی میں تو یاد ہے, ترجمہ اس کا اچھے سے یاد کر لیجئے. اور اسی طریقے سے جو آیت عظیم قرآن کی آیت جس میں خالص اللہ کا تعارف آیا ہو وہ ہے آیت الکرسی, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255. اس کو عربی میں تو ہم یاد کر چکے, لیکن ترجمے کو بھی پرفیکٹلی انشاءاللہ یاد کر لیجئے, اچھے سے یاد کر لیجئے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا کہ تمہارے لیے مردار گوشت, بہتا خون, سور کا گوشت اور ایسا کھانا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, یہ جو غذا حرام ہے ہمارے لیے, اس کا ذکر قرآن میں کہاں آیا ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115. ان آیتوں کو عربی اور ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ یاد کر لیجئے. اسی اعتبار سے اللہ نے جو شراب, جوا,
غیب کی باتیں معلوم کرنا یعنی نجومی کے پاس جانا، اور اسی طریقے سے بتوں کی پوجا کرنا، یہ چیزوں کو جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کی آیتوں کو یاد کر لیجئے، جو آپ کو سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 اور 91 میں ملتا ہے، اس کو انشاءاللہ یاد کر لیجئے۔ ویسے ہی حجاب کی آیتیں یاد کر لیجئے، جیسے کہ اللہ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 میں، اور اسی طریقے سے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں حجاب کا ذکر کیا ہے، تو حجاب کی آیتیں بھی عربی اور ترجمے کے ساتھ اس کو یاد کر لیجئے۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا کہ اللہ کے پاس دین صرف اسلام ہے، یہ کہاں پر آیا ہے؟ یہ آپ جب سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، اور اسی طریقے سے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30، ان آیتوں کو بھی عربی اور ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ یاد کر لیجئے۔ یہ ہم کریں گے تو ہم کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ خود قرآن سے جڑ رہے ہیں انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھی جڑانے میں آپ بہت بڑا ذریعہ بن جائیں گے۔ پوری قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ ایک بہت اہم پیغام جو ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن سے جڑنا اور اس کی دعوت دوسروں میں پیش کرنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ وہ آیت ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 66، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ تبلیغ کر دیجئے، بات کو پہنچا دیجئے جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا ہے۔ کیسے لگ رہا ہے پیغام سننے میں کہ اللہ کا حکم کیا ہوا کہ جو کچھ ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں اس کی تبلیغ، بلغ، تبلیغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے دوسروں کو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اللہ کی نظر میں آپ نے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہا ہے، تو پھر ہمارے پاس کیسا بہانہ ہو سکتا ہے میری بہنوں کہ ہم قرآن سے نہیں جڑ پا رہے ہیں؟ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو آپ کے دشمنوں سے بچائے گا جب آپ قرآن کی تبلیغ ان میں کریں گے۔ تو اس آیت کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس رمضان فضول کی افطاری میں، یا ایسے ہی جو ہم فضول کے خرچے کرتے ہیں، یا یہ بات زیادہ صحیح ہوگی کہنے کے لیے کہ آپ لوگ آپ کے ضروریات کے خرچوں میں سے پیسے جمع کر کے 30 قرآن مجید خریدیے، انگریزی میں خریدیے اور تیلگو میں اس کو خرید لیجئے، 30 قرآن خرید لیجئے، 30۔ کیوں؟ تاکہ جب رمضان شروع ہوگا ہر دن آپ ماشاءاللہ روزے کی حالت میں یہ قرآن مجید تحفے میں اس شخص کو دیجئے جو اس قرآن پر ایمان نہیں لاتا۔ تو یہ کام انشاءاللہ ہم کریں گے تو قرآن سے جڑنے کا ایک بہت اہم فریضہ ہم انجام دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ دوسرا اہم کام جو ہم کو اس رمضان میں کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں تیسرا اہم کام کون سا ہے جو ہم کو اس رمضان میں کرنا ہے۔ وہ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن بیویاں، جن کو امہات المومنین بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں فرمایا، اس کے آخری حصے میں، کہ یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کی بیویوں سے کوئی نکاح کرے۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یعنی نبی کی بیویاں قیامت تک آنے والے ہر مسلمان مرد اور عورت کی مائیں ہیں۔ تو لہذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی بے حیائی کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے میری بہنوں کہ ہم ہمارے نبی، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن بیویوں کے نام نہیں جانتے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام بھی نہیں جانتے۔ ان کے نام یاد رکھنا تو دور کی بات ہے، ان کے نام جاننا تو دور کی بات ہے، ہم اتنا بھی نہیں جانتے کہ جملہ کتنی بیویاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں اور کتنی اولاد تھی۔ جس کتاب کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی جانے والی سب سے بہترین کتاب
کا انعام ملا سعودی حکومت کی طرف سے، وہ ہے الرحیق المختوم، انگریزی میں دا سیلڈ نیکٹر۔ یہ کتاب ہے جس میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جنہوں نے لکھی ہے وہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب ہیں، اور اس میں آپ کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امہات المومنین کے نام اور اولاد کے نام مختصر میں مل جائیں گے، صفحہ نمبر 562 سے صفحہ نمبر 571، یعنی پیج نمبر 562 سے لے کر پیج نمبر 571 تک آپ کو مل جائیں گے۔ اور یہ کتاب بھی انشاءاللہ آپ لوگ اس رمضان میں ضرور خریدیے، تاکہ اس رمضان میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھیے۔ کم از کم ان اسباق سے شروعات کیجیے، وہ چیپٹر سے شروعات کیجیے اس کتاب کو پڑھنا جو آپ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے میں۔ لیکن کیونکہ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں ان باتوں کو پر گفتگو کرنے کے کہ ہم کو سیرت سے سیکھنا ہے، میں آپ تمام کی سہولت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اور ان کے اولاد کے نام بتا دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ناموں میں ہم سب جانتے ہیں، سب سے پہلے ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بات بڑی عام ہے کہ ہم اکثر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختیجہ پکارتے ہیں، اگرچہ ختیجہ تا سے جو ہے یہ بھی عربی نام ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترم پہلی بیوی کا نام خدیجہ ہے، دال سے ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے 15 سال پہلے ہوا، اور اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی، اور مکے میں نکاح ہوا ماشاءاللہ۔ دوسری ام المومنین ہے جن کا نام ہے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی نکاح مکے میں ہی ہوا۔ تیسری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نکاح مکے میں ہوا لیکن وداعی مدینے میں ہوئی۔ اب اس کے بعد کی تمام امہات المومنین مدینے میں ہی نکاح ہوا۔ چوتھی ہیں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچویں زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھٹی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ہے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 11 آزاد عورتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ہماری ام المومنین ہیں۔ اس کے علاوہ 2 اور عورتوں کا ذکر آتا ہے، امرہ الکلابیہ اور اسماء الجونیہ۔ ان کے بارے میں تاریخی کتابوں میں تفصیلات سے نہیں آتا کہ کیا واقعی ان کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا یا نہیں۔ تو اتنا تو ہم کو بنیادی معلومات ہو گیا کہ 11 آزاد عورتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ہماری ام المومنین ہیں۔ ان کے علاوہ جو 4 غلام عورتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھیں وہ کون تھی؟ جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماریہ خبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور غلام عورت تھیں جو زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دیا تھا۔ تو یہ کون ہوگی؟ تمام امہات، یہ 4 غلام عورتیں بھی ہماری امہات المومنین ہیں، 11 آزاد عورتیں اور یہ 4 جو غلام عورتیں ہیں یہ سب ہماری امہات المومنین ہیں۔ ایک بات ہم کو یہاں پر سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جب اسلام میں کوئی مسلمان مرد کو ایک سے بڑھ کر نکاح کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اور وہ ایک سے بڑھ کر نکاح کرتا ہے تو اس پر دنیا کی ذمہ داری بھی ڈبل ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر وہ جان بوجھ کر انصاف نہ کرے تو آخرت میں حساب کتاب بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 3 میں جو مسلمان مرد کو ایک ہی وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس پر ایک شرط اللہ نے عائد کی ہے کہ تم اگر اپنی بیویوں کے مزاجوں کے مطابق انصاف کے ساتھ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے تو پھر ایک پر ہی اطمینان کر لو۔ لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی وقت میں 4 سے بڑھ کر بیویوں کی اجازت ملی، تو اس کو سمجھنے کے لیے 2 بنیادی باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، کوئی مسلمان مرد ایک سے بڑھ کر نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ پوری ذمہ داری نبھائے، تب وہ ایک سے بڑھ کر نکاح کر سکتا ہے، ایک وقت میں 4 کر سکتا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمان مردوں میں
سب سے زیادہ انصاف کے ساتھ ذمہ داری نبھانے کی طاقت رکھتے تھے. تو لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حد تک ایک ہی وقت میں 4 بیویوں سے بڑھ کر رکھنا یہ مناسب اور ممکن تھا, اور یہ کسی اور مسلمان مرد کے لیے, قیامت تک آنے والے مرد کے لیے ممکن نہیں ہے. اور آپ غور کیجئے, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہوئے, 4 سے بڑھ کر جو نکاح ہوئے, جس کے بارے میں جب آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کوئی ایک بھی ام المومنین نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان سے مطمئن نہیں تھے, نعوذ باللہ. کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی شکایت نہیں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل کی, سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 28, جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو آپ سے طلاق لے لے. لیکن سبحان اللہ, کوئی بھی ام المومنین نے ایسا نہیں کیا. جو اس بات کی گواہی ملتی ہے ہم کو, اس بات کو تصدیق کرتی ہے کہ تمام کی تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کے انصاف سے مطمئن تھے ماشاءاللہ. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, ابن ماجہ جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1977 میں, یعنی ابن ماجہ والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 1977 میں, کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرے, اچھے سے ان کے ساتھ رہے, اور میں تم سب میں سب سے بہترین ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک, حسن سلوک کرنے کے مسئلے پر. تو یہ بات ہم کو سمجھ میں آنی چاہیے ماشاءاللہ. دوسری اہم بات سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 52 میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ نہ اور نکاح کر سکتے ہیں, اور نہ جن سے آپ کے نکاح اب تک ہوئے ہیں نہ ان کو آپ طلاق دے سکتے ہیں. یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے ہم سب کے لیے یہ جاننے کے لیے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا, جو نبوت ملنے سے پہلے ہوا ہے, اس نکاح کو چھوڑ کر تمام کے تمام نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی ہدایت پر ہوئے. یہ بات بھی ماشاءاللہ ہم کو ثابت کرتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 سے بڑھ کر بیویاں رکھنے کی اجازت خود اللہ نے دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حد تک. تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے. اب آئیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام آپ سب کو بتاؤں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے. 4 بیٹیاں کون ہیں؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا, رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور بیٹے کون ہیں؟ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 بیٹیوں میں سے سب سے جو بڑی بیٹی ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کا نکاح ہوا تھا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور ان کو اولاد میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی. بیٹی کا نام ہے امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور بیٹے کا نام ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, جن کا نام ہے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ہم سب جانتے ہیں ان کا نکاح ہوا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور ان کو اولاد میں ایک لڑکا پیدا ہوا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی تیسری بیٹی کا نکاح کیا. کہ تیسری بیٹی کون ہے؟ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک مشہور روایت تاریخی کتابوں میں آتی ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان, اگر مجھے اور زیادہ بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد اسے آپ کے نکاح میں دے دیتا, انہیں آپ کے نکاح میں دے دیتا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے ہوتا ہے؟ پھر سے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا, اور تاریخی کتابوں میں ان کی اولاد کا کہیں ذکر نہیں ملتا. چوتھی بیٹی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کا سکون. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے, چچازاد بھائی تھے. اور ان کو جو اولاد ہوئی وہ ہے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو جنت کے نوجوانوں کے لیڈر ہیں, سردار ہیں. اور ایک اور بیٹے ہیں محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اس کے علاوہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بیٹیاں ہوئی جن کا نام زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یعنی انہوں نے اپنے بہنوں کے ہی نام اپنی 2 بیٹیوں کے رکھے ماشاءاللہ. رہا مسئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا، تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بھی بیٹے اپنی ماں کی گودی کے ہی عمر میں انتقال کر گئے. جیسے کہ میں نے بتایا قاسم اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا ہوئے. 4 بیٹیاں جو ہے اور 2 بیٹے. 4 بیٹیاں کون ہیں؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 2 بیٹے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تمام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا ہوئے. جو تیسرا بیٹا ہے وہ ہے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلام عورت یعنی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کو پیدا ہوئے تھے. تو یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ہیں. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام انشاءاللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام مختصر سے ان کی سیرت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس رمضان یاد کر لیں گے. تو یہ کون سا ہو گیا؟ تیسرا کام ہو گیا. اب آئیے جانتے ہیں چوتھا کام جو ہم کو انشاءاللہ اس رمضان میں کرنا ہے وہ ہے اس رمضان میں اور غیر رمضان میں وہ کون سے بڑے گناہ ہیں جس سے ہم کو بچنا چاہیے. یہ وہ گناہ ہیں جو ہم کو غیر رمضان میں تو بچنا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ رمضان میں تو بچنا لازماً ضروری ہے. اس میں آپ دیکھیے سب سے پہلا جو گناہ جس سے آپ کو اور مجھے ہم سب کو بچنا ہے وہ ہے فرض نمازوں کو چھوڑنا. فرض نمازوں کو ترک کرنا، چھوڑنا. ایک بھی فرض نماز کو نہیں چھوڑنا ہے. اللہ نے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31 میں فرمایا، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، صلاح قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ. سوچیے جو نماز نہیں پڑھتے اللہ کہتے ہیں کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے ہو گئے. ایک آیت میں اللہ نے یہ بتا دیا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1078 میں فرمایا، یعنی ابن ماجہ والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 1078 میں فرمایا کہ ایک انسان اور اس کے کفر اور شرک کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یعنی نماز نہیں تو شرک اور کفر میں ہم مبتلا ہو جائیں گے، یا کافر یا مشرک ہو جائیں گے، یا ایسے گناہ کے مستحق ہو جائیں گے کہ کہیں ہمیشہ ہم کو جہنم میں اللہ نہ ڈال دے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے. تو یہ کیا ہو گیا؟ نماز کی اہمیت. فرض نماز کو، ایک بھی فرض نماز کو نہیں چھوڑنا ہے. اسی طریقے سے ایک اور بڑا گناہ جو عام طور پر ہو جاتا ہے جس سے ہم کو رمضان میں تو بچنا ہی بچنا ہے، غیر رمضان بھی بچنا ہے، وہ ہے کئی ایسے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرنا. یا زکوٰۃ کو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 کے مطابق جب اللہ نے 8 جگہوں کا ذکر کیا ہے زکوٰۃ کہاں دینے کا، اس کے علاوہ کوئی اور مقام پر دینا یا نہیں، تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ پیسے کی شکل میں دی، آج بڑی آسانی سے ساڑی، بلاؤز، کرتا پیجامے کی شکل میں دی جا رہی ہے زکوٰۃ کے طور پر، تو یہ گناہ کبیرہ ہے میری بہنوں. اس کے علاوہ وہ کون سا بڑا گناہ ہے جس سے ہم کو بچنا ہے؟ فرض روزوں کو چھوڑ دینا، جان بوجھ کر روزوں کو چھوڑ دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر فرض روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں، یعنی اس کا کوئی نقصان کی بھرپائی نہیں کر سکتا. ایک فرض روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اس نے بہت بڑا نقصان اٹھایا، وہ زندگی بھر اس نقصان کی بھرپائی نہیں کر سکتا. اور اسی طریقے سے اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں کیا فرمایا کہ مسلمان شوہر اور بیوی روزے کی حالت میں ہم بستری نہ کریں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر وہ روزے کی حالت میں ہم بستری کر لیتے ہیں تو انہوں نے گناہ کبیرہ کیا، روزہ انہوں نے توڑ دیا اور گناہ کبیرہ کیا. اور اس کا کفارہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1936 میں کیا ہے، یعنی بخاری والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 1936 میں کیا.
جہاں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارہ کیا ہے اگر میاں بیوی رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ہم بستری کریں تو کفارہ کیا ہوگا؟ وہ ایک غلام کو آزاد کریں گے، جو آج کے حالات میں اکثریت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ایک غلام کو آزاد نہیں کر سکتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا آپشن کیا ہے؟ وہ لوگ لگاتار 2 قمری مہینے وداؤٹ بریک، بغیر رکے، ایک بھی دن چھوڑے، پورے لگاتار 60 دن یعنی 2 مہینے ایک ساتھ روزے رکھیں گے، یہ کفارہ ہو گیا۔ یہ نہیں کر سکتے تو تیسری چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ 60 مسکین کو یعنی 60 لوگوں کو جو مستحق غریب لوگ ہیں ان کو ایک وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلانا۔ تو اس گناہ سے بھی ہم کو بچنا ہے۔ اگر کوئی مسلمان شوہر اور بیوی یہ کہے کہ ہم رمضان میں روزے کی حالت میں ہم بستری کر لیتے ہیں، بعد میں کفارہ ادا کر دیں گے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے میری بہنوں۔ اور ویسے بھی کفارہ دینے کا جو طریقہ ہے اور جو حکم ہے اللہ نے امیر شوہر اور بیوی کو بھی دیا، غریب شوہر اور بیوی کو بھی دیا۔ تو یہ سوچ رکھنا غلط ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم گناہ، ایک اور بڑا گناہ جو ہم کو غیر رمضان میں تو بچنا ہی بچنا ہے، رمضان میں تو بچنا لازماً ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ جو اللہ نے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 32 میں فرمایا، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور اسلامی اعتبار سے زنا اس گناہ کو کہتے ہیں جو کوئی بھی مسلمان مرد یا عورت جو آپس میں شرعی طور پر میاں بیوی نہ ہوں، ان کا ایک دوسرے سے اس طرح ملنا جس طرح ایک شوہر اور بیوی اکیلے میں ملتے ہوں یعنی پرائیویسی میں ملتے ہوں۔ زنا کا عذاب قیامت میں تو بہت بڑا ہے، لیکن اس سے پہلے جو عذاب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زانی مرد اور عورت کے لیے ان کے مرنے سے لے کر قیامت میں اٹھائے جانے تک جو ان کو عذاب ملے گا، اس کا ذکر صحیح بخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 7047 میں کیا ہے، یعنی والیوم نمبر 9 حدیث نمبر 7047 میں کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مسلمان مرد اور عورت زنا کیے اس دنیا میں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت بڑے تنور میں یعنی بہت بڑے اون میں ان کو پھینک دیں گے، جس میں بہت بڑی بھڑکتی آگ ہوگی۔ اور کیسے ڈالیں گے ان کو؟ ان زانی مسلمان مرد اور عورتوں کو ان کی شرمگاہوں سے، ان کے پرائیویٹ پارٹ سے لٹکایا جائے گا اور اس میں اس بھینکر آگ میں جلایا جائے گا۔ اور جب اس آگ سے پریشان ہو کر تڑپیں گے اس آگ میں اور چیخ ماریں گے اور باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو تنور کے منہ پر فرشتے ہوں گے جو پھر ان کو ڈھکیل کر واپس اس آگ میں گرا دیں گے۔ تو یہ گناہ کس کا ہے میری بہنوں؟ زنا کا گناہ ہے۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2786 میں فرمایا، 2786 میں فرمایا کہ زنا کی کئی قسمیں ہیں۔ اور زنا کیسے؟ زنا کی قسمیں کیا ہے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر محرم کو ہوس کی نیت سے دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے، یا اسی طریقے سے کسی غیر محرم کو یعنی ہوس کی نیت سے دیکھا یا غیر محرم کے پاس ہوس کی نیت کے ساتھ چل کر گئے، یا غیر محرم کو ہوس کی نیت سے ہاتھ لگایا یا فضول کی بات چیت ان کے ساتھ کر کے مزے لیے، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اپنی آنکھ کا زنا کیا، اپنی زبان کا زنا کیا، اپنے کانوں کا زنا کیا، اپنے پاؤں کا زنا کیا۔ ایک اور حدیث میں جو صحیح بخاری میں آتی ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زنا کی شروعات آنکھوں سے اور زبان سے شروع ہوتی ہے، اور بعد میں انسان کے اندر کی شیطانی خواہش جو جاگ جاتی ہے، جو اس کی شرمگاہیں مکمل کر دیتی ہیں، پرائیویٹ پارٹس اس کو مکمل کر دیتے ہیں اور انسان زنا کر لیتا ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 12 میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اگر آپ کے پاس مسلمان عورتیں آئیں اور
آپ ان سے بیعت لے لیجئے. اگر آپ کے پاس مسلمان عورتیں آتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے بیعت لے لیجئے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گی, نماز نہیں چھوڑیں گی, چوری نہیں کریں گی, زنا نہیں کریں گی. تو ان سے بیعت لے لیجئے, اللہ نے حکم دیا ہے. اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی مسلمان عورتیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے آتی تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زبان سے اقرار کرتے ہوئے بیعت لینے کا حکم دیتے, اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی غیر محرم عورت کو نہیں چھوئے. یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اور آپ غور کیجئے, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع صحیح کی حدیث, جو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب جامع صحیح ہے, اس میں حدیث نمبر 5045, بڑی اہم وارننگ ہم سب کے لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. وہ کیا ہے کہ ایک مسلمان مرد کے لیے یہ بہتر ہے, کیا کہا, ایک مسلمان مرد کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے سر پر ہتھوڑی لے کر, ایک نوکیلا کیلا یعنی پوائنٹڈ نیل لے کر مار مار کا اپنے سر میں دھنسا لے. یہ بہتر ہے اس گناہ سے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے. یہاں کوئی غیر محرم عورت کسی غیر محرم مرد کو چھوئے یا چھونے کی اجازت دے. میں آپ تمام کی توجہ ہمارے حیدرآباد کے پرانے شہر کا وہ بے حیا منظر آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں جو ہم سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے یہ منظر حیدرآباد کے باہر کے علاقوں میں بھی ہو. وہ یہ کہ ہماری بے شمار مسلمان بہنیں چوڑیاں خریدتے وقت بڑی آسانی سے اپنا ہاتھ غیر محرم کے ہاتھ میں دے رہی ہیں. بڑی آسانی سے اپنے ہاتھ چوڑیاں پہنانے کے لیے غیر محرم کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے رہی ہیں. جس طرح وہ اپنے سگے باپ, سگے بھائی, سگے بیٹے یا شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہیں, اتنی آسانی سے غیر محرم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہی ہیں. اور چند رمضانوں سے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں کہ ہماری کئی مسلمان بہنیں مہندی لگانے کے لیے روڈ پر, بازاروں میں, یا یونیسیکس بیوٹی پارلرز کو جا کر یا گھر پر بلا کر غیر مسلمان لڑکوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہی ہیں مہندی لگانے کے لیے. سوچئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان عورتیں بیعت دینے آتی ہے تو ان کو ہاتھ نہیں لگایا, زبان سے اقرار کروایا, مسلمان عورتوں کو تک نہیں چھوا, اور یہاں غیر مسلمانوں کے ہاتھ میں ہماری بہنیں ہاتھ دے رہی ہیں. یہ کتنی بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے میری بہنوں. اس سے ان کے ماں باپ کی تربیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے بے شرم اور بے حیا ہو چکے ہیں. تو یہ چیز ہم کو ضروری ہے معلوم کرنا میری بہنوں. اب آپ دیکھیے, زنا کے تعلق سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن جرموں کی سزا اس زمین پر دینے کا جو اللہ نے حکم دیا ہے شریعت میں, جن جرموں کی سزا اس دنیا میں دینے کا حکم اللہ نے دیا ہے, مثال کے طور پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 میں چور یا چورنی کے ہاتھ کاٹ دو وغیرہ, یہ جو شرعی سزائیں دنیا کے لیے اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں, ان میں آپ غور کریں گے کہ سب سے زیادہ ذلیل, سب سے سخت سزا اگر کسی گناہ کے لیے, کسی جرم کے لیے اللہ نے دی ہے تو وہ زنا کے جرم کے لیے دی ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کو زنا سے کتنی نفرت ہے. اور زنا کی سزا کیا ہے آپ دیکھیے, جو جرم کی سزا شرعی قانون, اسلامی قانون میں زنا کی سزا کیا ہے, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 15, اور اسی طریقے سے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 سے 8 آپ پڑھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت زنا کرے اور 4 چشمدید گواہ, 4 آئی وٹنسز اس کی گواہی دے دیں, اور گواہی ثابت ہو گئی کہ انہوں نے واقع زنا کیا ہے, تو ایسے مسلمان مرد یا عورت پر 100 کوڑے برسائے جائیں گے, 100 لیشز برسائے جائیں گے لوگوں کے بیچ میں. اور یہ کون سے مسلمان مرد اور عورت کے لیے میری بہنوں, جو شادی شدہ نہیں ہیں. اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت شادی شدہ ہے تو ان کی سزا کیا ہے کہ ان کو بھرے بازار میں زمین میں کمر سے نیچے کا پورا حصہ زمین کے اندر گاڑ دیا جائے گا, اور ان پر جو لوگ وہاں موجود ہوں گے ان کو حکم دیا گیا ہے کہ رحم نہ کرے, اور ان کے اوپر پتھر برسا کر,
پتھریں مار کر رجم کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے. یہ سزا, یہ جرم کی سزا دینے کا حکم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6440 سے حدیث نمبر 6443 میں کیا ہے. یعنی صحیح بخاری والیوم نمبر 8 حدیث نمبر 6440 سے 6443. تو لہٰذا اس رمضان گڑ گڑا کر اللہ سے سچے دل سے توبہ کیجئے. اس رمضان گڑ گڑا کر اگر کسی بھی قسم کا زنا ہو گیا ہو اور کوئی بھی قسم کا آوارہ حرکت کرنے والا یا آوارہ حرکت کرنے والی, زنا کرنے والا یا زنا کرنے والی, اس رمضان گڑ گڑا کر سچے دل سے اللہ سے توبہ کیجئے کہ اب نہ زنا نہیں کریں گے, اب انشاءاللہ کوئی آوارہ پن نہیں ہوگا. تو سچے دل سے جب آپ یہ نیت کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا. اللہ کا وعدہ ہے جو سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے. اور اللہ توبہ قبول کرنے کا مطلب کیا ہے میری بہنوں, کہ اب اللہ آپ کو اس گناہ کا عذاب نہیں دیں گے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 16 سے 18 میں بتایا ہے. تو ہم کو ماشاءاللہ غیر رمضان میں تو زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے, کسی بھی قسم کے زنا میں ملوث نہیں ہونا ہے, نہ دوسروں کو ہونے دینا ہے انشاءاللہ. اور رمضان میں تو خاص طور پر اس گناہ سے دور ہونا ہے, اس کی کسی بھی قسم سے ہم کو دور ہونا ہے. تو یہ ایک گناہ ہے جو ہم کو معلوم ہونا چاہیے, اس سے ہم کو بچنا چاہیے. ایک اور بڑا گناہ جس سے ہم کو بچنا ہے وہ ہے جو اللہ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 اور 91 میں فرمایا. اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. تم پر حرام ہے مسلمانوں کہ تم شراب پیو, جوا کھیلو, یا غیب کی باتیں معلوم کرو, یا بتوں کی پوجا کرو. یہ شیطان کی چیزیں ہیں, ان کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ بہت گندی چیزیں, ان کے قریب نہ جاؤ. اور آیت نمبر 91 میں اللہ نے سورہ مائدہ کی فرمایا کہ جوا اور شراب یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں میں لڑائی لگواتے ہیں. اور ہم یہ سب نظارے دیکھ ہی رہے ہیں آج دنیا میں. بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے میری بہنوں, ہمارے ایسے مسلمان بدبخت آج کے دور میں موجود ہیں جو رمضان المبارک جیسے مہینے میں افطار کے بعد شراب پیتے ہیں. نعوذ باللہ. شراب عام حالات میں ہی پینا اتنا بڑا گناہ ہے, رمضان جیسے مقدس مہینے میں جس میں اللہ نے قرآن نازل کی, جو وہ مہینہ جس میں اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں, رحمتیں نازل ہونے والا مہینہ, اس میں شراب پی کر ایسے لوگ اللہ کی مغفرت کے مستحق نہیں ہو کر اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں. تو اس گناہ سے بھی الحمدللہ ہم کو غیر رمضان میں تو بچنا ہی ہے, رمضان میں تو لازماً بچنا ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑا گناہ جس سے ہم مسلمانوں کو بچنا ہے, اور جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی اس گناہ میں ملوث ہے, اور خاص طور پر رمضان جیسے مہینے میں ایک بہت بڑا طبقہ ہم مسلمانوں کا جو کپڑوں, جوتوں, فوڈ کورٹس یا ہوٹل وغیرہ کے بزنس کے لیے, تجارت کے لیے یہ سب سے زیادہ اس گناہ میں ملوث ہوتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ اپنی تجارت کے لیے یا تجارت نہ بھی کر رہے ہوں تو سود پر پیسہ لے کر تجارت کرتے ہیں, یا سود پر پیسہ لے کر آپ اپنے خرچے چلاتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے میری بہنوں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ صحابیات رمضان کو اپنی عبادتوں میں گزارتے, عبادت کا مہینہ بناتے, اور ایسے بدبخت مسلمان موجود ہیں جو رمضان کو تجارت کا مہینہ بنا لیے, جہاں رمضان میں ان کی پوری فکر تجارت ہے, اور اس تجارت سے اگر تھوڑی سہولت مل گئی تو اللہ کی تھوڑی عبادت کرتے ہیں. وہ بھی کیسی تجارت سے سہولت مل کر, جو سود پر پیسہ لے کر وہ تجارت کر رہے ہیں. کتنا بڑا گناہ ہے سود خوری, سود لینا دینا, اس میں ملوث ہونا کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2274 میں فرمایا, یہ حدیث کو عام کیجئے, بتائیے کتنا بڑا گناہ ہے سود خوری. ابن ماجہ والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 2274,
اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سود لیتا یا دیتا ہے، سود میں ملوث ہوتا ہے، سب سے چھوٹے درجے کا گناہ ہے کہ وہ اپنی سگی ماں سے زنا کر رہا ہے۔ ماں سے زنا کے بارے میں کوئی تصور بھی لا سکتا ہے؟ تو سود خوری سب سے چھوٹا گناہ ہے، اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر کا گناہ ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ سود میں ملوث ہونے کا اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 279 میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 279 میں اللہ نے فرما دیا، یہ معلوم ہونے کے بعد کہ تو سود حرام ہے، اس کے باوجود سود میں ملوث ہوتے ہو، تو ان سے کہہ دو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو کیسی بدبختی ہے ہم مسلمانوں میں، ان لوگوں کی، وہ مسلمانوں کی، ہماری، کہ ہم اگر سود کے معاملے میں ملوث ہوتے ہیں تو سوچئے رمضان جیسے مہینے میں اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کا گناہ اپنے آپ پر لے رہے ہیں، اور تو اور اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وار کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت نہیں ہوگی اس مغفرت کے مہینے میں تو کیا ہوگی بتائیے۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑا گناہ جس سے آپ کو اور مجھے، ہم سب کو رمضان کے مہینے میں خاص طور پر بچنا ہے، جو عام طور پر نوجوانوں میں زیادہ پایا جاتا ہے کہ ایئر فونز یا ایئر پوڈس کانوں میں لگا لیتے ہیں اور میوزک اور گانے، موسیقی اور گانے، میوزک اور سانگز سننے میں لگ جاتے ہیں یا کہیں اور جا کر سنتے ہیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں کہا، تلبیس ابلیس یعنی اس کا انگریزی میں ترجمہ ہے دا ڈیولز ڈیسیپشن، اس کتاب میں بے شمار قرآن کی آیتیں اور احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے شیطان کی چال بازیوں کا نچوڑ بتاتے ہوئے کہا کہ شیطان کوئی بھی مرد یا عورت کو زنا کے قریب لے کے جانے میں یا زنا کرانے میں، یعنی وہ بھیڑیے مسلمان مرد اور عورتیں جو زنا تک کر دیتے ہیں، اس کی سب سے اہم وجہ ہے کہ میوزک اور سانگز، موسیقی اور گانے، کیونکہ یہ زنا کے گھر کا دروازہ ہے۔ قیامت کے دن جو موسیقی اور گانوں کا شوقین تھا، اس کو قیامت میں، مشکات کی حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت میں گرم کھولتا شیشہ پگھلا کر، کانچ کو پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اس دنیا میں وہ میوزک اور سانگ سنتا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے میری بہنوں؟ آپ غور کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 6 میں فرمایا، اور آیت نمبر 6 سے پہلے اگر آپ آیت نمبر 1 سے 5 کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی معتبر تفسیر پڑھیں گے، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کی ہدایت کو سمجھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ان کا ذکر اللہ نے کیا۔ آیت نمبر 6 سے اللہ نے وہ گنہگاروں کا ذکر کیا جو بکواس کی باتیں خریدتے ہیں، قرآن کو چھوڑ کر بکواس کی باتیں خریدتے ہیں۔ وہاں پر جو لفظ آیا وہ ہے لہو الحدیث، یعنی گنہگار کون ہیں؟ جو بکواس کی باتیں خریدتے ہیں اور اس کے ذریعے دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا کہ لہو الحدیث کیا ہے؟ وہ میوزک یعنی وہ گانے، وہ میوزک یعنی موسیقی اور گانے یا ایسی چیزیں جو مسلمان قرآن مجید کے مقابلے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہو۔ اور اسی طریقے سے قرآن کی دیگر آیتوں کی تفسیر میں آتا ہے کہ جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے مکے میں، تو قریش کے لوگ زور زور سے گانا بجانا کرتے یا آوازیں نکالتے تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں۔ تو یہ بکواس کی باتوں میں جو میوزک اور سانگ سے اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ لوگوں کو اللہ کی قرآن سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم غیر رمضان میں تو اس سے دور ہی رہیں گے، رمضان میں خاص طور پر اس سے دور رہیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑا گناہ جو ہم مسلمان کی اکثریت اس میں مبتلا ہیں، اور بہت بڑی خطرناک بات تو یہ ہے کہ ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس میں مبتلا ہیں، اور خاص طور پر ہماری مسلمان بہنیں اور عورتیں اس میں مبتلا ہیں۔ کون سا ہے گناہ؟ غیبت، چغلی اور تہمت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 12 میں فرمایا
مسلمانوں کو کہا گیا, اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ جاسوسی مت کرو اور تم لوگ کسی پر شک و شبہات مت کرو, کیونکہ اکثر شک غلط ہوتے ہیں. اور تیسری بات اللہ نے بتائی کہ تم لوگ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی مت کرو. کیا تم چاہو گے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کی میت کا گوشت کھاؤ؟ ہرگز نہیں, تم اس سے کرائیت کرتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غیبت کے لیے اگزامپل, مثال کیا دے رہے ہیں؟ جس طرح تم کرائیت کرتے ہو خود کے مرے ہوئے بھائی کی میت کا گوشت کھانا, اس سے زیادہ بھینکر ہے کسی کی غیبت کرنا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کی غیبت کرتا ہے تو پھر جو شخص نے غیبت کی اس کی تمام نیکیوں کو اللہ جس کی وہ غیبت کرتا ہے اس کے نام اعمال میں ڈال دیں گے. اور اگر حساب برابر نہیں ہوا تو جس کی غیبت اس نے کی اس کے گناہ اس کے انسان کے اندر اس کے نام اعمال میں ڈال دیں گے. سوچیے کتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے. جس کی غیبت کی اس کے اندر آپ کی پوری نیکیاں چلی گئیں, اور جس کی غیبت کی اگر حساب برابر نہیں ہوا تو اس کے تمام گناہ آپ کے نام اعمال میں آ جائیں گے. اللہ ہماری اس سے حفاظت کرے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث 6593 میں فرمایا, صحیح مسلم حدیث نمبر 6593 میں فرمایا, جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارا بھی عام سوال ہوتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعتاً کوئی برائی یا گناہ ہم کسی شخص میں دیکھیں تو کیا اس کو ہم پیٹھ پیچھے ذکر نہیں کر سکتے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو غیبت ہے. غیبت کیا ہے؟ واقعی کسی کے اندر وہ برائی موجود ہے, وہ گناہ موجود ہے, تو آپ پیٹھ پیچھے اس کا ذکر کر رہے ہیں, یہی غیبت ہے. اگر یہ برائی اس کے اندر نہیں ہے تب بھی آپ پیٹھ پیچھے اگر بات کرتے ہیں تو وہ تہمت ہے. اور تہمت کیسا گناہ ہے میری بہنوں؟ تہمت جس کو عام طور پر اردو زبان میں ہم جھوٹا الزام کہتے ہیں, تہمت کا گناہ کتنا بڑا ہے, اس کا عذاب کتنا بڑا ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع صحیح کی حدیث نمبر 6196 میں فرمایا, جامع صحیح 6196 میں فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا جس کی بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی, اور اللہ اس کو کہیں گے کہ تمہاری نیکیاں ہیں, میں تم کو جنت میں ڈال دوں گا, لیکن ایک کام کرنا ہوگا, میرے فلاں بندے کے بارے میں تم نے ایک بات کہی تھی اس کو ثابت کر دو, پھر جنت میں چلے جانا. اب یہ نیک شخص نے جو فلاں کسی مسلمان کے بارے میں بات کہی تھی وہ جھوٹا الزام تھی, تہمت تھی, تو تہمت کیسے ثابت کرتا؟ ایک عرصہ گزرنے کے بعد اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جہنم کی ایک ایسی بولی میں پھینک دو, ایک ایسے ویل میں پھینک دو جس کی دیواریں آگ کی بنی ہیں, اور اس بولی میں پانی نہیں ہے, اس میں جہنم میں زانی مرد اور عورتوں کی شرمگاہوں کو جو جلایا جا رہا ہے, پرائیویٹ پارٹس کو جو جلایا جا رہا ہے, اس کا بدبودار ابلتا خون اور پیپ اس بولی میں ہوگا, اور اس شخص کو اس میں ڈال دیا جائے گا جو تہمت باندھتا تھا دنیا میں دوسروں پر. اور جب وہ تکلیف سے چیخ مارے گا, بھوک اور پیاس سے چیخ مارے گا, تو فرشتے یہی بدبودار خون اور پیپ اس کے منہ میں اڑیل دیں گے. تو لہذا میری بہنوں, اس رمضان میں انشاءاللہ ہم یہ غیبت, چغلی اور تہمت ان سب سے انشاءاللہ بچیں گے. آئیے آپ سب کو میں اب 5واں کام جو ہم اس رمضان میں کریں گے وہ آپ سب کو بتا دوں, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت ہر اس بندہ یا ہر اس بندی تک پہنچانا جس تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پیغام اور دعوت نہ پہنچی ہو. دعوت دین کرنا یہ ہمارا سب سے اہم کاموں میں سے ایک بڑا اہم کام ہے. جیسے کہ میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا تھا, اللہ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 66 میں کیا بتایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بلغ ما انزل الیک من ربک, آپ جو آپ پر نازل ہو رہا ہے اسے تبلیغ کر دیجئے, لوگوں میں بات کو پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کی نظر میں آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو پھر آپ اور میں کیسے اس قرآن سے دور ہو رہے ہیں میری بہنوں؟
قرآن سے تو جڑنا ہی ہے ذاتی طور پر، ساتھ میں اس کی تبلیغ ان تک پہنچانا ہے، اس کا پیغام ان تک پہنچانا ہے جو اس قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا؟ صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3461 میں، یعنی والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 3461 میں کیا فرمایا؟ بلغوا انی ولو آیا، اگر میرے بارے میں، اسلام کے بارے میں ایک بھی بات معلوم ہو جائے اسے دوسروں تک پہنچا دو جس کو معلومات نہیں ہے۔ تو یہ کام بھی انشاءاللہ ہم اس رمضان کریں گے، اور رمضان میں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 5 کام رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنی اس بیان کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 احادیث اور 3 اشعار پڑھ کے مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 230۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، اس کی اتنی بڑی فضیلت بتائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا کریں گے۔ سوچئے، ماں باپ ہمارے لیے، ہماری اچھائی کے لیے جب دعا کرتے ہیں، دنیاوی ہی دعا کر دیتے ہیں تو ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں، آخرت کی دعا کر دیتے تو ہم کتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے اس امتی کے چہرے کو نورانی کر دیجئے، میرے اس امتی کے چہرے کو نورانی کر دیجئے جس نے مجھ سے ایک بات سنی اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ اللہ ہم سب کو اس دعا کا مستحق بنا دے، آمین۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3058، ترمذی حدیث نمبر 3058 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور بہت بڑی بشارت ہم سب کے لیے ہے، قیامت سے پہلے ایک ایسا دور آئے گا اگر میرا کوئی امتی ایک نیکی کرے گا تو اس کو 50 نیکیوں کا اجر ملے گا۔ کتنا بڑا ہمارے لیے پروفٹ ہے، دیکھیے، ایک نیکی کریں گے تو 50 نیکیوں کا اجر ہے۔ صحابہ نے بڑا پیارا سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نیکیوں پر ان کو 50 نیکیوں کا اجر ملے گا، کس کی 50 نیکیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کی 50 نیکیاں یا ہماری 50 نیکیاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہاری 50 نیکیاں۔ ایک نیکی کرنے پر صحابہ کے نیکیوں کی طرح 50 نیکیوں کا اجر ہم کو ملے گا۔ تو پھر ہمارے پاس کیسے کوئی بہانے ہو سکتے ہیں میری بہنوں کہ نیکی کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے اور ہم نیکی کرنے سے دور ہو رہے ہیں؟ تو یہ 5 کام انشاءاللہ ہم کو اسی نیت سے کرنا ہے کہ ہماری نیکیاں بڑھیں، لوگوں تک اسلام پہنچے، تاکہ یہ اصل انویسٹمنٹ ہمارا آخرت کا ہے ماشاءاللہ۔ اور تیسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جو ہر رمضان میں ہم سنتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3545 3545، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ممبر پر چڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جبرائیل علیہ السلام نے 3 قسم کے لوگوں پر لعنت دے کے اللہ سے دعا کی، 3 لوگوں پر لعنت دی، اور ان میں سے ایک قسم کا وہ شخص تھا جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اس شخص پر آپ کی لعنت ہو جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی، تو رحمت للعالمین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اور اشعار جو میں آپ سب کے پڑھنا چاہتی ہوں وہ ہے، نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، اب مسجدوں کا دائرہ ذرا بڑا کر لو، بس 1 مہینے کا مسلمان آنے والا ہے۔ ہم نہ ہوں گے شاید، لیکن اگلے سال بھی آئے گا رمضان، ہم نہ ہوں گے شاید پر اگلے سال بھی آئے گا رمضان۔ در حقیقت رمضان نہیں، انسان ہے اصل مہمان۔ مانگ لو گڑ گڑا کر اللہ سے ابھی، مغفرت سستی ہے، مانگ لو گڑ گڑا کر اللہ سے ابھی، مغفرت سستی ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمارے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتی ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،
ونشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. رمضان آیا ہے، رمضان جگانے آیا ہے، رحماں سے ملانے آیا